تقسیمات تصور و تصدیق۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ حاشیہ وغیرہ ساری چیزیں سمجھی تھی۔ اگر آپ نے یہ سبق نہیں دیکھا یا نہیں سمجھا تو اس کو دیکھیں، اس میں بہت کام کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ چلیے اب یہ سبق پڑھ لیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا تصور و تصدیق۔ تصور اور تصدیق، تصور کس کو کہتے ہیں، تصدیق کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ اب یہاں پر تصور اور تصدیق کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدیہی، نمبر 2 نظری۔ تصور بدیہی ہر ایسا تصور جو تعارف کے بغیر ذہن میں آ جائے، یعنی جس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تعارف کی ضرورت نہ پڑے، جیسے آگ، پانی، سردی، گرمی۔ دیکھیں آگ، پانی، سردی، گرمی، یہ ایسے تصور ہیں اور تصور بھی تصور بدیہی ہیں کہ ان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں آگ کسے کہتے ہیں، سب جانتے ہیں پانی کیا ہوتا ہے، سردی گرمی کیا ہوتی ہے۔ ان کا ذہن میں آنا محتاج تعارف نہیں، تعارف کا محتاج نہیں ہے ان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ حتیٰ کہ یہ چیزیں جانوروں کے نزدیک بھی متعارف ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی ان کو جانتے ہیں کہ پانی کیا ہوتا ہے، آگ کیسی ہوتی ہے، سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے، سب کو ان چیزوں کا احساس ہے، سب کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تصور بدیہی ہے۔ تصور نظری، تصور نظری ہر ایسا تصور جو بغیر تعارف کرائے ذہن میں نہ آئے، جیسے کسی فن کی اصطلاحات، مثلا اسم، فعل، حرف، صحیح، معطل، یا کوئی انجانی چیز جیسے فرشتہ۔ دیکھیں تصور تو آپ کو معلوم ہے، تصور کس کو کہتے ہیں، جو یقین نہ ہو جس چیز کا اور وہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے، چاہے مفرد ہو یا مرکب۔ اور تصور کے ساتھ اگر بدیہی ملا دیں، جس کو سمجھنے سمجھانے میں کس کی ضرورت نہ ہو، تعارف کی ضرورت نہ ہو، نام لیتے ہی وہ چیز ذہن میں آ جائے، جیسے آگ کا نام لیا فوراً ذہن میں آ گئی، پانی کا نام لیا ذہن میں آ گئی، تو تصور بدیہی۔ تصور نظری، اس کو سمجھنے سمجھانے میں تعارف کی ضرورت پڑے جو بغیر تعارف کے سمجھ میں نہ آئے، جیسے فن، کسی بھی فن کی اصطلاحات، جیسے اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، مولویت پڑھتے ہیں، ان کے لیے تصور بدیہی ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے یہ چیز اسم، فعل، حرف، صحیح، معطل کیا ہے، تصور نظری ہے۔ اسی طرح جیسے فرشتہ، تو اب یہاں پر فرشتہ بھی یہ تصور نظری ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے تصور نظری ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تصور بدیہی ہے۔ کچھ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی۔ نوٹ، کسی بھی چیز کا تعارف 4 انداز سے ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ معرف کے بیان میں آئے گی، آگے اس چیز کو ہم سمجھیں گے۔ جس چیز کو جس پہلو سے تعارف کی ضرورت نہیں، اس لحاظ سے اس کو بدیہی کہیں گے، اور جس لحاظ سے تعارف کی ضرورت ہے اس لحاظ سے اس کو نظری کہیں گے۔ پہلے تو اس کو سمجھ لیں اوپر والے کو۔ دیکھیں اسم، فعل، حرف، یہ کچھ لوگوں، مثلا میں سہیل اور میرا بھائی سمیر، تو میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، اسم، فعل، حرف مجھے پتہ ہے، تو میرے لیے یہ چیز تصور بدیہی ہے، یہ والی ہے، یہی چیز۔ لیکن میرا بھائی مدرسے میں نہیں پڑھتا سمیر، تو اس کے لیے یہی چیز تصور نظری ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، بغیر تعارف کے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ ایک چیز تو یہ اس لیے سمجھانے کی ضرورت پڑی مجھے یہ چیز بتانے کی، کیونکہ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ اس کو سمجھانے کے لیے اس کا سمجھنا ضروری تھا، اس لیے وہ چیز میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب یہاں پر دیکھیے، جس چیز کو جس پہلو سے تعارف کی ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے اس کو بدیہی کہیں گے، اور جس لحاظ سے تعارف کی ضرورت ہے اس لحاظ سے اس کو نظری کہیں گے۔ جیسے آگے مثال دے رہے ہیں، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے لحاظ سے تعارف کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں نیچے لکھا ہوا ہے، قرآن پاک اس کی شہادت دیتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اتنے تعارف کی احتیاط ضرور ہے کہ یوحی الی، یعنی میری جانب اللہ کے طرف سے سلسلہ وحی جاری ہے جو دوسروں کی طرف نہیں ہے۔ تو انسان ہونے کے لحاظ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو اوپر بتا رہے ہیں کہ انسان ہونے کے لحاظ سے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے بدیہی ہے۔ کس لحاظ سے؟ انسان ہونے کے لحاظ سے بدیہی ہے،
اور رسول ہونے کے لحاظ سے تعارف کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے نظری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بدیہی ہے انسان ہونے کے لحاظ سے۔ اللہ کے نبی، دیکھیں اللہ کے نبی انسان بھی ہیں اور کیا ہیں؟ پیغمبر بھی ہیں، تو انسان ہونے کے لحاظ سے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بدیہی ہے۔ لیکن پیغمبر ہونے کے لحاظ سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کسے کہتے ہیں، وحی کس پر نازل ہوتی ہے، وحی کیسے نازل ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کے لحاظ سے اللہ کے نبی کیا ہیں؟ نظری ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز ایک لحاظ سے نظری اور دوسرے لحاظ سے بدیہی ہو سکتی ہے۔ اب سن لیجئے اس چیز کو اور اس چیز میں فرق سمجھ لیجئے۔ یہ جو یہاں پر میں نے سمجھایا اور یہاں پر ایسا تھا کہ ایک چیز ایک آدمی کے لحاظ سے بدیہی ہو سکتی ہے، دوسرے آدمی کے لحاظ سے نظری ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایسا ہے کہ ایک ہی شخص، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی ہے، تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہونے کے لحاظ سے تو جانتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیغمبر ہونے کی حیثیت سے نہیں جانتا، یا میں اس حیثیت سے نہیں جانتا کہ ان پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ تو ایک ہی شخص ایک لحاظ سے، یعنی میں ایک شخص ہوں، اللہ کے نبی بھی ایک شخص ہیں، تو میں اللہ کے نبی کو پیغمبر ہونے کے لحاظ سے جانتا ہوں، انسان ہونے کے لحاظ سے نہیں جانتا، یا میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہونے کے لحاظ سے جانتا ہوں، پیغمبر ہونے کے لحاظ سے نہیں جانتا، یا اس لحاظ سے نہیں جانتا کہ ان پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ یہاں پر ایک چیز ایک شخص کے لحاظ سے نظری ہے، دوسرے شخص کے لحاظ سے بدیہی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ہی شخص کو ایک چیز ہونے کے لحاظ سے ہم اس کو جانتے ہیں، دوسرے، یا اس کو ایسے کہہ لیں، مثلا ایک شخص کے دو نام ہوں، مثلا سونو نام اور مونو نام، تو میں اس شخص کو سونو کے نام سے جانتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ سونو کو جانتے ہو، تو ٹھیک ہے جی جانتا ہوں، سونو بھی وہی شخص ہے اور مونو بھی وہی شخص ہے، اور دوسرا شخص آ کر کہے مونو کو جانتے ہو، تو میں منع کر دوں۔ تو میں اسی شخص کو سونو ہونے کے لحاظ سے جانتا ہوں، مونو ہونے کے لحاظ سے نہیں جانتا۔ یا آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ مثلا میں میڈیکل اسٹور بھی چلاتا ہوں اور میں پڑھاتا بھی ہوں، تو ایک شخص مجھے جانتا ہو کہ یہ میڈیکل اسٹور والا ہے، وہ شخص مجھے میڈیکل اسٹور کے نام سے پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا پیشہ میڈیکل اسٹور کا ہے، لیکن وہ شخص مجھے پڑھانے کے لحاظ سے نہیں جانتا، یعنی وہ یہ نہیں جانتا کہ میں پڑھاتا بھی ہوں، استاد بھی ہوں۔ تو ایک شخص کو ایک آدمی ایک لحاظ سے جانتا ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں جانتا۔ تو یہاں پر اور یہاں پر یہی فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ تصدیق بدیہی ہر ایسا یقین جو بلا دلیل حاصل ہو جائے، جیسے اس بات کا یقین کہ آگ گرم ہے، سب کو یقین ہے کہ، اور بغیر دلیل کے ہمیں یقین ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ہاتھ دے کے دیکھو، آگ ہاتھ جلاتی ہے نہیں، پتہ چل جائے گا۔ برف ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ برف ٹھنڈا ہے، بغیر دلیل کے ہمیں یقین ہے۔ 2 4 کا آدھا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، بدیہی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ تو تصدیق بدیہی جو بغیر دلیل کے جس چیز پر یقین آ جائے وہ تصدیق ہے، تصدیق بدیہی ہے۔ نوٹ: تصدیق بدیہی کی 6 قسمیں ہیں: اولیات، فطریات، حدثیات، مشاہدات، تجربیات، متواترات۔ ان کی تعریف انشاءاللہ کتاب کے آخر میں آئے گی۔ اب تصدیق نظری کو سمجھ لیں۔ تصدیق کا مطلب وہی یقین، اور نظری بغیر دلیل کے یقین نہ آئے۔ یہاں پر تصدیق بدیہی کے اندر جو یقین آ جائے بغیر دلیل کے، اور تصدیق نظری کے اندر جو یقین بغیر دلیل کے حاصل نہ ہو، ہر ایسا یقین جو بلا دلیل حاصل نہ ہو، جب تک یقین نہ آئے، جب تک دلیل نہ دی جائے، اس کو تصدیق نظری کہتے ہیں۔ جیسے اس بات کا یقین کہ تمام دنیا پہلے نہیں تھی، بعد میں موجود ہوئی۔ کیا دلیل ہے دنیا پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہوئی؟ یہ دیکھیں 2 نمبر لکھا ہوا ہے۔ دلیل ہے عالم یعنی دنیا تغیر پذیر ہے، تغیر پذیر یعنی عدلتی بدلتی رہتی ہے، مثلا دن ہونا، رات ہونا، شام ہونا، بارش ہونا، گرمی ہونا، سردی ہونا، پیڑ پودے ہونا، پیڑوں کا بڑا ہونا، انسانوں کا بڑا ہونا، مرنا، جینا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں دنیا کے اندر، عدلتا بدلتا رہتا ہے، عالم کا نظام عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ اور ہر تغیر پذیر یعنی ہر وہ چیز جو عدلتی بدلتی رہتی ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے، ختم ہونے والی ہے، لہذا عالم حادث ہے۔ اس کی دلیل مل گئی، کیا مل گئی؟ دنیا پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہوئی۔ کیا دلیل ہے دنیا پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی؟ کیونکہ عالم تغیر پذیر ہے اور ہر تغیر پذیر حادث ہے، لہذا معلوم ہوا کہ عالم حادث ہے، یعنی معلوم ہوا کہ دنیا پہلے سے موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ یا اس بات کا یقین کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یا اس بات کا یقین کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں
اس بات کا یقین کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا دلیل ہے جی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس کی بھی دلیل نیچے لکھی ہوئی ہے۔ بندوں کے تمام کام، جو بندوں کے کام ہوتے ہیں، مثلا جیسے میں نے یہ کتاب چھاپی تو دوسرے انسان بھی اس کتاب کو چھاپنے پر، بنانے پر قادر ہے۔ تو یہی مطلب ہے بندوں کے تمام مصنوعات مقدور بشر ہیں اور قرآن مقدور بشر نہیں۔ بھائی سب کو پتہ ہے کہ قرآن انسانوں کو بنایا ہوا نہیں، اور جو چیز انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی، جو قرآن مقدور بشر نہیں، لہذا قرآن بندوں کا مصنوع ہے، یعنی قرآن بندوں کا بنایا ہوا نہیں۔ کیوں نہیں قرآن بندوں کا بنایا ہوا؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو چیز انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے دوسرا انسان اس کو بنا لیتا ہے، اور قرآن کسی انسان نے نہیں بنایا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے چیلنج بھی کیا کہ کیا کوئی ایک آیت ہی قرآن جیسی پیش کر دیں، تو کسی نے اہل عرب اس سے قاصر ہو گئے، ان سے ایک آیت تک نہیں بنی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا بنایا ہوا اگر ہوتا تو ایک آیت بنا کر پیش کر دیتے، ایک آیت تک ان سے نہیں بنی، تو معلوم ہوا کہ قرآن ان کا کلام نہیں ہے، یعنی انسانوں کا کلام نہیں ہے، کیونکہ جو چیز انسانوں کی بنائی ہوتی ہے دوسرا انسان اس کو آسانی سے بنا لیتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، کیسے یقین ہوا؟ کہ دلیل ہے کہ تمام مصنوعات مقدور بشر ہیں اور قرآن مقدور بشر نہیں، لہذا قرآن بندوں کا مصنوع نہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ دونوں مثالیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ امثلے ذیل میں بتاؤ کون سی تصور و تصدیق کس قسم کا ہے؟ دیکھیں، پلسرات تصور نظری ہے، جنت تصور نظری ہے، آسمان تصور بدیہی ہے، اس بات کے یقین کہ دوزخ و جنت موجود ہے تصدیق نظری ہے۔ پلسرات تصور نظری ہے، یہ بغیر تعارف کے سمجھ میں نہیں آتا، جنت بغیر تعارف کے سمجھ میں نہیں آئے گی، آسمان تصور ہے لیکن تصور بدیہی ہے، آسمان کہتے ہی سب کی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس بات کے یقین کہ دوزخ جنت موجود ہے، یہ تصدیق ہے لیکن تصدیق نظری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس بات کے یقین کہ دنیا پہلے موجود نہیں تھی بعد میں موجود ہوئی، دنیا پہلے نہیں تھی بعد میں بنی ہمیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دنیا پہلے سے موجود تھی، تو جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قدیم۔ ٹھیک ہے، اور قدیم چیز پر تغیر جو ہوتا ہے، عدلنا بدلنا، وہ نہیں ہوتا، اور دنیا کے اندر عدلنا بدلنا ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ دنیا پہلے سے موجود تھی تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا، اس میں صبح شام، رات دن، ہوا گرمی سردی، پیڑوں کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا، اور اسی طرح کھان پان، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا پہلے سے موجود تھی، یہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ دنیا پہلے سے موجود نہیں تھی، بعد میں بنی، اور اس کی دلیل یہاں پر ہم نے دے دی۔ امید ہے کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔